اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اب داخلہ بند کر دیا گیا۔ یہ ساری پریویلیجز، یہ ساری پروویژنز کیوں لی جا رہی ہیں واپس؟ تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئیں۔ اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو کہ یہ نہیں آئیں گے تو بزنس کم ہو جائے گا، تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا۔ یہ نہیں ہوگے تو اور لوگ مسلمان ہو کر حج اور عمرے کے لیے آئیں گے اور تمہارا بزنس بڑھ جائے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں انسان کو دنیاوی مفاد سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، کسی اور راستے سے دے دیتا ہے۔ جو ملنا ہے وہ تو مل کے رہنا ہے، اسے نافرمانی سے حاصل نہ کرے، اسے اللہ کی اطاعت سے حاصل کرے۔ تو رزق کی تقسیم مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فقر سے مت ڈرو۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ مکہ میں غلہ لاتے تھے، تو اب ان کو وہاں آنے سے روک دیا گیا، تو مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ اب غذائی قلت ہو جائے گی، تو کہا کہ نہیں، اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ اور پھر وہی ہوا، سارا عرب مسلمان ہو گیا اور مکہ کی طرف ہر طرف سے غلہ آنا شروع ہو گیا، دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پہ حرام کی ہیں، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کر رہنا گوارا کر لیں۔ یعنی مشرکین مکہ کے بعد اہل کتاب سے نمٹنے کی تلقین کی جا رہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں سب کو مسلمان کرنا تھا۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے، کیونکہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو ان کے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی کچھ ہستیوں کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا۔ اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ عدی بن حاتم جو عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں بناتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو رب وہ ہوتا ہے جو قوانین بھی دیتا ہے۔ حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اپنے غلط پروپیگنڈے سے اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرے کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ اگر اس پروپیگنڈے سے ہی اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، کیونکہ ہر دور میں یہ کوششیں جاری رہی کہ ایسی ایسی تنقید کرو، ایسی ایسی غلط باتیں اسلام سے منسوب کرو کہ لوگ مسلمان نہ ہوں اور جو ہیں وہ بھی اس سے پھر جائیں۔ لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اس پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ دین کو غالب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کثرت سے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اہل کتاب کے اکثر عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، یعنی رشوت لے کر ان کی پسند کے فتوے وغیرہ دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اگرچہ آیت ایک خاص کانٹیکس میں ہے، لیکن یہ پھر سب کے لیے عام ہے۔ تو کنز وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ تو یہاں ایسے سب لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ مال جمع رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، تو پھر وہ مال قیامت کے دن ان کے لیے مصیبت بن جائے گا، جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ حشر کے میدان میں یہ حشر ہوگا اس کا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، یعنی دنیا میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، لہٰذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو۔ کیا فائدہ اس مال کا جو انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنے۔ اور اگر انسان اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور لے آتا ہے، اس میں برکت پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی میں نشو نما بھی ہے، نمو بھی ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جیسے پودوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے خاصے مفید پودے کے ساتھ جب بیج زگ آتی ہیں تو آپ ان کو نکال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو اصل پودا ہوتا ہے، اصل زر ہوتا ہے، وہ خوب مضبوط ہو جاتا ہے اور خوب پھل لاتا ہے۔ تو جس مال میں برکت ہوتی ہے اس کی خیر بہت زیادہ ہوتی، اور جو لوگوں سے روک کر رکھا جائے وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ نکالتا رہے، ورنہ دوسروں کے لیے چھوڑ گئے تو اپنے بھی کام نہ آیا اور قیامت کے دن وبال بھی بنے گا۔ اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟
اصل میں انسان سب سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی محبوب ترین چیز سے ہی توڑتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس انسان سے، جس چیز سے آپ جتنی زیادہ محبت کریں گے وہ آپ کے لیے اتنا بڑا فتنہ بنے گا، وہ آپ کا دل توڑنے والا بنے گا. مال سے زیادہ محبت کریں گے تو وہ مال آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا. تو محبوب چیز کے ذریعے ہی عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ایک آگے وہ سونا اور چاندی گرم کر کے لگایا جائے گا. تو یاد رکھیے، جو شخص کسی چیز سے محبت کرے اور اسے اللہ کی اطاعت سے آگے کر لے، یعنی مثلا بچہ اتنا پیارا ہے کہ اس کو بہلاتے، کھلاتے، پلاتے، اس کو سیر کراتے نمازیں چھوڑ دے انسان، تو وہی بچہ سخت نافرمان ہوگا پھر اور مصیبت کا باعث بنے گا، کیونکہ اس کو بت کی طرح پالا، اللہ کا حکم پیچھے کیا اور اسی کو ہی دیکھتے رہے. اور اسی طرح باقی چیزیں بھی. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ کے نوشتے کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں، یہ کسی انسان نے ڈیوائس نہیں کیا، بلکہ ڈے 1 سے ہی 12 ہیں، جب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہی مستقل ضابطہ ہے. لہٰذا ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے. اہل عرب کیا کرتے تھے؟ لڑائی کے بڑے دل دادا تھے. حرام مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا، اور جب وہ حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تو حرام کو حلال کر لیتے اور حلال کو حرام کر لیتے. تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. وہ ایک سال تو کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں. یعنی 4 مہینے جو مقرر شدہ ہیں ان کی بجائے سال کے کوئی بھی 4 مہینے حرام بنا لیے اپنی مرضی سے. تو دین میں اس طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی کہ انسان اس میں اپنی مرضی سے پسند اور خواہشات کو داخل کر کے اس کو دین کا نام دے دے. جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر ہیلا سازی کی تھی، یہاں مشرکین عرب بھی یہی کر رہے تھے. اس طرح وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے جسے اللہ نے حرام کیا تھا. ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچھ جاتے ہو. اب غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے. 600 میل دور، اور پھر سخت گرمی کا موسم، کھجوروں کے باغ پکے ہوئے، اور سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی. یعنی یہ فرض درجے میں حکم تھا، یعنی فرض کفایہ نہیں تھا، لازم فرض تھا. تو اب سب کے لیے نکلنے میں مشکل ہوئی. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ یعنی دنیا کی رونقیں اور دنیا کے مال اور اسباب اور گھر اور آرام اور ٹھنڈا سایہ اور پانی اور سکون، بس یہی تمہارا مقصد زندگی بن کے رہ گیا؟ اپنے آرام کو قربان نہیں کرو گے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل تھوڑا سا ہے. یہ چند دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف. تو یہاں پر مسلمانوں کو دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے، کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی. یاد رکھیے. اور آئندہ آ رہے ہیں دن مشقت والے، دن بھی اور راتیں بھی، کھانا اور نیند اور آرام سب کچھ قربان اللہ کی خاطر. کیا حاصل کرنے کے لیے؟ آخرت کی جنت پانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا. دنیا سے مکمل طور پر تو کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں دین کا بڑا فائدہ ہو وہاں سے پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے. یعنی بعض اوقات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں لوگ، دنیا آگے کر لیتے. نہیں، دین کو پیچھے نہیں چھوڑنا. جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا، آخرت کی چاہت کی، اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. کہیں نہ کہیں اس کی دنیا کو نقصان ہوگا. بس تم باقی رہنے والی آخرت کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو، کوئی بات نہیں. اگر وہ بھی گیا تو آخرت میں ایک ایک چیز کا بدلہ مل جائے گا. اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا، اور تم ان کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر تم دین کی خدمت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اور سے لے لے گا. یہ چیز دل کو کتنی تکلیف دیتی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں، ہماری جگہ کسی اور کو بدل کر نہ لائیں. اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا. یعنی مدینہ میں اب مشکل ترین حالات تھے. جنگ تبوک جو تھی بہت بڑا امتحان تھی. تو یہاں وارننگ دی جا رہی ہے، اگر تم اس جنگ میں نہیں نکلو گے، نبی کا ساتھ نہیں دو گے، رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے،
تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کفار نے اسے مکہ سے نکال دیا. ہجرت کا موقع یاد کریں, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. دوسرا کون تھا؟ حضرت ابو بکر. اور وہ دو میں سے دوسرا تھا اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ, دشمن سر پہ پہنچا ہوا ہے اور اتنا توکل اللہ پہ, فکر نہیں کرو, غم نہیں کرو. حضرت ابو بکر کا ایمان بھی بہت بڑا تھا, لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں کیونکہ انسان تھے نا ابو بکر. اور پھر آپ دیکھیے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہر لیول پہ کرنے کی ضرورت ہوتی. ہم بعض اوقات اپنے بزرگوں کو, بڑوں کو, علماء کو, دین کی طرف بلانے والوں کو کسی مشکل وقت میں چھوڑ دیتے, ان کو تو سب کچھ پتا ہے, یہ تو خود ہی سمجھ جائیں گے. نہیں, وہ بھی بھولنے والے ہوتے ہیں. بعض اوقات سکھانے والے, پڑھانے والے جن کو پڑھاتے وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں, اور مشکل وقت میں ان کو سبق زیادہ یاد آتا ہے کہ ہمارے دین کا حکم کیا ہے. تو اس لیے ہمارے دین نے ایک بڑا خوبصورت اصول دے دیا ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب کوئی پھسلنے لگے, جب کوئی گھبرانے لگے تو اس کو تھام لو, اس کو تسلی دو. لا تحزن, ڈونٹ بی سیڈ, غم نہیں کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا, دل کو ٹھہرا دیا, اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. دوسری بار یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے. اگر آپ اللہ کے لیے خالص ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کرتا ہے. اور کافروں کے بول کو سرنگوں کر دیا. وہ جو آپ کو پکڑنے پہ سارے ایکا کر چکے تھے اور مارنے پہ تلے ہوئے تھے, وہ سب ذلیل و خوار ہوئے. اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے, اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. تو اس آیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. حضرت ابو بکر جو تھے ان کے دین پر بڑے احسانات تھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے, سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. آپ ممبر پہ بیٹھے, اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو, اور اگر میں کسی کو لوگوں میں سے خلیل بنا